سلام سے محفل سجائیے گا درود اور سلام سے آغاز کر رہے ہیں ہم اللہ کے نام سے صلی اللہ علیہ نبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ سیدی حبیبی یا رسول اللہ ذکر میلاد نبی ہے رحمت حق کا نزول مومنوں کو چاہیے کرتے رہیں ذکر رسول پہلے قرآن کی تلاوت پھر درود پاک ہو مومنوں اس شان سے ذکر شہ لولا کو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ وسلم علیک یا رسول اللہ تیرے
अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाहु 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 खालिदे तो जहां सबका रहमान तू, खालिक़े दो जहां सबका रहमान तू, सबकी सुनता है हर वक्त हर आन तू, सबकी सुनता है हर वक्त हर आन तू, मुश्किलें सबकी करता है आसान तू, मुश्किलें सबकी करता है आसान तू, है तो आलम आलम को या है तो आलम को या रब तेरी जुस्तजू। अल्लाहु 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 सबसे बाला बरतर तेरी शान है, सबसे बाला बरतर तेरी शान है, कुल खुदाए तेरे तेरे जेर फरमान है, कुल खुदाई तेरे जेर फरमान है, आलिमुल गैब गैब तो सबका रहमान है, आलिमुल गैब तो सबका रहमान है, रहमतें तेरी है रहमतें तेरी है हर तरफ चार सू। अल्लाहु 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 लफ्ज़ कुन से तो आलम बनाए गए, लफ्ज़ कुन से दो आलम बनाए गए, सबको आदाब हस्ती सिखाए गए, सबको आदाब हस्ती सिखाए गए, मुझको राज़े हकीकत बताए गए, मुझको राज़ हकीकत बताए गए, दिल मिला मुझको दिल मिला मुझको दिल को मिली आरज़ू। अल्लाहु 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 ऊंचा गुल से ये मैंने के है खुशबू, ऊंचा गुल से ये मैंने के ए खूबरू, मुझ में आई कहाँ से नज़ाकत की खूब, तुझ में आई कहाँ से नज़ाकत की खूब, याद में किसकी हंसा महकता है तो याद में किसके हंसता महकता है तू, हंस के बोला के हंस के बोला के तालिबे रंगो बू। अल्लाहु 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 अर्ज़ की मैंने सुंबुल से ए मुश्कबू, अर्ज़ की मैंने सुंबुल से ए मुश्कबू, सुबह को करके शबनम से ताज़ा वज़ू, सुबह को करके शबनम से ताज़ा वज़ू, झूम कर कौन सा जिक्र करता है तू, झूम कर कौन सा जिक्र करता
اللہ 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 جب کہا میں نے بلبل سے اے خوش گلو جب کہا میں نے بلبل سے اے خوش گلو کیوں چمن میں چہکتا ہے تو چار سو کیوں چمن میں چہکتا ہے تو چار سو دیکھ کر گل کسے یاد کرتا ہے تو دیکھ کر گل کسے یاد کرتا ہے تو وجد میں بول اٹھا وجد میں بول اٹھا وعدہ اللہ 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 آگے جگنو جو چمکا میرے روبرو آگے جگنو جو چمکا میرے روبرو عرض کی میں نے اے شاہد شولا رو عرض کی میں نے اے شاہد شولا رو کس کی طلعت ہے تو کس کا جلوہ ہے تو کس کی طلعت ہے تو کس کا جلوہ ہے تو یہ کہا جس کا جلوہ یہ کہا جس کا جلوہ ہے ہر چار سو اللہ 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 آدمی گرچہ بے حد گناہ گار ہے آدمی گرچہ بے حد گناہ گار ہے مجرموں بے عمل ہے خطا کار ہے مجرموں بے عمل ہے خطا کار ہے حق تعالی مگر ایسا غفار ہے حق تعالی مگر ایسا غفار ہے اس کی رحمت کا نعرہ اس کی رحمت کا نعرہ ہے لا تخنا تو اللہ 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 افضل الازکیاء ہے نبی مصطفیٰ افضل الازکیاء ہے نبی مصطفیٰ اشرف الاولیاء ہے نبی مصطفیٰ اشرف الاولیاء ہے نبی مصطفیٰ خاتم الانبیاء ہے نبی مصطفیٰ خاتم الانبیاء ہے نبی مصطفیٰ ہے منور وہ ہر آنکھ کے روبرو اللہ 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام علیکم وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ تم مجھ پر درود پاک پڑھو اللہ تبارک و تعالی تم پر رحمتیں بھیجے گا۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ مجھ پر جب تک درود پاک پڑھتا رہتا ہے اللہ کی رحمتیں اس پر برستی رہتی ہیں۔ اب اس بندے کی مرضی ہے کہ وہ مجھ پر درود پاک پڑھے یا نہ پڑھے۔ یعنی حدیث کا خلاصہ یہ کہ جب تک اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتی رہے گا یا رہے گی تو اللہ کی رحمتیں اس پر برستی رہیں گی، اور جب وہ درود پاک نہیں پڑھے گا کہ حضور نے فرمایا اب اس کی مرضی ہے کہ پڑھے یا نہ پڑھے، یعنی اگر اسے اللہ کی رحمت چاہیے تو وہ نبی پر درود پاک پڑھے۔ آپ اور ہم یہاں پر جو جمع ہوئے اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور اس محفل میلاد شریف میں ہم یہاں پر آئے، تو جب تک بیٹھے رہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں بیٹھے، اللہ اس کے رسول کی محبت میں ڈوبے رہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے رہیں۔ سب سے چھوٹا درود پاک ہے صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کوئی بڑا درود نہ بھی پڑھے، اس کو پڑھتے رہیں۔ اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو کوئی ایک مرتبہ صلی اللہ تعالی علی محمد کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے 70 رحمت کے دروازے اس کی طرف کھول دیے جاتے ہیں۔ تو جب تک بیٹھے درود پاک پڑھتے رہیں۔ ہم یہاں جو جمع ہوئے اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، یعنی ذکر رسول اور ذکر الہی ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا وہاں نزول ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو اللہ کی رحمتیں وہاں نازل ہوتی ہیں۔ غور کریں کہ جب نیک بندوں کے ذکر پر اللہ کی رحمتیں ہو تو جہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو وہاں پر رحمتیں خداوندی کیوں نہ نازل ہو۔ اور ایسی محفلوں میں آنا باعث ثواب برکت کا باعث ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی محفلوں کو جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو اسے جنت کے باغ قرار دیا ہے۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو کچھ میوہ کھا لیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم جنت کے باغ میں سے کہاں گزریں، اور وہ کون سے جنت کے باغات ہیں جہاں سے ہمیں گزرنا ہے کہ میوہ کھانا ہے؟ فرمایا جہاں ذکر الہی ذکر رسول ہو وہاں بیٹھ جایا کرو، اور بیٹھنے کو یعنی وہاں شامل ہونے کو فرمایا وہ جنت کے باغ ہیں، اور جب وہاں بیٹھو گے تو اسے میوہ کھانے سے ترجیح فرمائی۔ تو فرمایا ایسی محفلوں میں بیٹھ جایا کرو جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو۔ اہل ذکر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یعنی جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے، وہ اللہ کے انعام و اکرام کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اس لیے آخرت میں اہل ذکر کو یعنی جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے ان کو بخشش کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی انعام سے نوازے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس محفل جو اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے ایسے محفل کے بارے میں فرمایا فرشتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کو راستوں میں تلاش کرتے رہتے ہیں، اور جب انہیں ذکر الہی کرنے والے لوگ مل جاتے ہیں تو وہ ندا کرتے ہیں آہ تمہاری مراد پوری ہو گئی اور ذکر کرنے والے مل گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر فرشتے ان ذاکرین کو یعنی جو ذکر کرنے والے ہیں یا محفل میں بیٹھنے والے ہیں آسمانوں تک اپنے پروں پر ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرمایا پھر جب رب کریم فرشتوں سے ان کے بارے میں پوچھتا ہے اے میرے بندے کیا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، وہ جانتا ہے کہ ان کے بندے کیا کر رہے ہیں، مگر پھر بھی فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تیری تسبیح و تحمید میں مہوا ہے اور تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے معلوم کرتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتے جواب دیتے ہیں تیری ذات پاک کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتے ہیں تب ان سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ تو کہتے فرشتے یا اللہ اگر وہ تجھے دیکھ لیتے وہ پھر اور زیادہ تیرا ذکر کرتے، اور زیادہ تیری عبادت کرتے، اور زیادہ تیری تسبیح بیان کرتے، اور تیری عظمت زیادہ بیان کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے اے وہ رب سے کیا مانگ رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ جنت کے سوالی ہیں۔ رب کریم فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فرشتے کہتے ہیں اے رب انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو اس کے طلب میں اور زیادہ حریص ہوتے، اور اس کی طلب میں زیادہ کوشش کرتے، اور بہت زیادہ اظہار کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتے ہیں اس کے علاوہ بندے اور کیا کر رہے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں، اور دریافت فرما رہے ہیں کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا، اگر وہ دیکھ لیتے تو اور زیادہ ڈر جاتے، اور دوزخ سے وہ پناہ اور زیادہ مانگتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان کی مغفرت فرما دی جو میرا ذکر کرنے میں مشغول ہیں، اور میرا ذکر کرنے کے لیے انہوں نے محفل کو سجایا ہے۔ ایک فرشتہ رب تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتا ہے ان لوگوں میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو اس محفل میں نہیں آیا تھا بلکہ کسی کام سے آ کر بیٹھ گیا تھا، وہ تو یوں ہی بیٹھ گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے، میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے، کیونکہ وہ اپنا سوال کرنے سے قاصر رہا، یعنی وہ آیا تو کسی سوال کی وجہ سے تھا، اپنے کام کی وجہ سے تھا، مگر اس نے دیکھا کہ اللہ اس کا رسول کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ سوال کرنے سے باز رہا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں یعنی میرا ذکر کرتے ہوئے سوال کرنے سے رک جائے تو میں اسے بھی مغفرت فرما دیا کرتا ہوں۔ تو میں نے اس بندے کی بھی مغفرت فرما دی، حالانکہ وہ اس نیت سے نہیں آیا تھا کہ میں اللہ اس کے رسول کے ذکر میں بیٹھوں۔ تو جب تک بیٹھے رہے اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو قبول فرمائے اور اس میلاد کے صدقے سے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ فرشتے محفل میلاد میں رحمت کے آتے ہیں، رسول پاک بھی اس بزم میں تشریف لاتے ہیں، اور جو آتے ہیں یہاں مومن بڑے حسن و عقیدت سے، خدا ہی جانتا ہے بس وہ جو اعزاز پاتے ہیں۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا محمد و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ اللہم صلی علی۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا ایسی سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ محبوب کی محفل کو
محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جل کو آتے ہیں وہی جل کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جل کو سرکار بلاتے ہیں۔ سب لوگ نہیں آتے سرکار کی محفل میں، سب لوگ نہیں آتے سرکار کی محفل میں، سب لوگ نہیں آتے سرکار کی محفل میں، آتے ہیں وہی جل کو آتے ہیں وہی جل کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جل کو سرکار بلاتے ہیں۔ سرکار کی محفل کو جو لوگ سجاتے ہیں، سرکار کی محفل کو جو لوگ سجاتے ہیں، سرکار کی محفل کو جو لوگ سجاتے ہیں، سمجھو کہ وہ جنت میں، سمجھو کہ وہ جنت میں گھر اپنا بناتے ہیں، سمجھو کہ وہ جنت میں گھر اپنا بناتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے۔ ہم نعت کی صورت میں، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ اس آس پہ زندہ ہے کہہ دے یہ کوئی آ کر، آس پہ زندہ ہے کہہ دے یہ کوئی آ کر، آس پہ زندہ ہے کہہ دے یہ کوئی آ کر، چلو تم کو مدینے میں، چلو تم کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چلو تم کو مدینے میں سرکار بلاتے
دیکھو جو ان کے گدا ہیں وہ، جو ان کے گدا ہیں وہ مردوں کو جلاتے ہیں، جو ان کے گدا ہیں وہ مردوں کو جلاتے ہیں۔ کیوں کر نہ بجے ڈنکا توحید و رسالت کا، کیوں کر نہ بجے ڈنکا توحید و رسالت کا، کیوں کر نہ بجے ڈنکا توحید و رسالت کا۔ جب میرے نبی کلمہ کلمہ، جب میرے نبی کلمہ پتھر سے پڑھاتے ہیں، جب میرے نبی کلمہ پتھر سے پڑھاتے ہیں۔ یہ چاند ستارے جو انوار لٹاتے ہیں، یہ چاند ستارے جو انوار لٹاتے ہیں، یہ چاند ستارے جو انوار لٹاتے ہیں۔ محسوس یہ ہوتا ہے، محسوس یہ ہوتا ہے، تشریف وہ لاتے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے، تشریف وہ لاتے ہیں۔ جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں سالی، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں ساتھی، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں ساتھی، ان کو بھی میرے آقا آقا، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور۔ یہ سچ ہے نیازی ہم، یہ سچ ہے نیازی ہم، سرکار کا کھاتے ہیں، یہ سچ ہے نیازی ہم، سرکار کا کھاتے ہیں۔ پنجتن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، پنجتن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، پنجتن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو۔ سر نیز پہ ہے پھر بھی سر نیز پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں، سر نیز پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں۔ محبوب کی
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جس نے شوق محبت کے ساتھ روزانہ 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا وہ نہیں مرے گا جب تک دنیا کے اندر ہی جنت میں اپنا گھر نہ دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہ اللہ اور اس کے ملائکہ یعنی فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلوا علیہ تم بھی درود پڑھو وسلموا تسلیما اور خوب سلام پڑھو۔ صلی اللہ سیدنا اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف کی ایک فضیلت اور فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ورد سے یعنی درود پاک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور یہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندوں کی خطائیں معاف کر دینا انسان کی بڑی خوش بختی کی دلیل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے بے مثل رحمت ہے کہ جو اس کے محبوب کی تعریف کرے وہ اس پر رحمت نازل فرما کر اس کی خطاؤں کو معافی کا سرعام اعلان کر دیتا ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اس کے متعلق خود یوں فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کی 10 خطاؤں کو معاف فرماتا ہے اور 10 درجے اس کے بلند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا غفور الرحیم ہے۔ اسے تخلیق آدم سے پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ دنیا میں جا کر طرح طرح کی خطائیں کرے گا، عجیب و غریب انداز میں نافرمانی گناہ کرے گا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش کے کچھ راستے کی ہدایت فرمائی تاکہ جب وہ انہیں اختیار کرے تو اسے معاف کرتا چلا جاؤں۔ لہذا اللہ کے محبوب پر درود بھیجنا بھی انہی بخشش کے بہانوں میں سے ایک بہانہ ہے۔ اللہ کے محبوب پر جو بھی درود سلام پڑھتا ہے اللہ اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے اور اسے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور یہ بات احادیث کرام حدیث میں کثرت کے ساتھ دہرائی گئی ہے۔ لہذا بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور بہت ہی زیادہ چمک رہا تھا اور چہرہ انور سے خوشی بہت ہی زیادہ جھلک رہی تھی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جتنی خوشی آج چہرے انور پر محسوس ہو رہی ہے اتنی تو پہلے کبھی محسوس نہ ہوئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خوش کیوں نہ ہوں اور میرے چہرے پر خوشی کیوں نہ آئے؟ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس سے گئے اور وہ یوں کہتے تھے کہ آپ کی امت سے جو شخص بھی ایک دفعہ درود پاک پڑھے گا اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج فرمائے گا، 10 گناہوں کو اس کے مٹا دے گا اور 10 درجے اس کے بلند فرمائے گا۔ تڑپتا ہے مچلتا ہے دل مجبور سینے میں بچھڑ کر آپ کے در سے
جو دل بے چین ہوتا ہے صدا آتی ہے اسے دل سے، جو دل بے چین ہوتا ہے صدا ہم کو مدینے میں بلا لو، ہاں بلا لو یا نبی ہم کو مدینے میں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں۔ رحمتوں کی چادر کے، رحمتوں کی چادر کے سائے ساتھ چلتے ہیں، 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 مصطفیٰ کے دیوانے، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں، نقش کر سینے پر، نقش کر سینے پر نام سرور دی کو، نقش کر سینے
پر نام سرور دی کو نقش کر لے سینے پر نام سرور دی کو نقش کر لے سینے پر نام سرور دی کو یہ وہ نام ہے جسے یہ وہ نام ہے جسے سب عذاب ڈلتے ہیں یہ وہ نام ہے جسے سب عذاب ڈلتے ہیں صرف ساری دنیا میں صرف ساری دنیا میں وہ ہے کوچائے احمد صرف ساری دنیا میں وہ ہے کوچائے احمد صرف ساری دنیا میں وہ ہے کوچائے احمد ساری دنیا میں وہ ہے کوچائے احمد جس جگہ پہ ہم جیسے جس جگہ پہ ہم جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں جس جگہ پہ ہم جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں نعت مصطفیٰ سن کر نعت مصطفیٰ سن کر آنکھ سرد ہوتی ہے نعت مصطفیٰ سن کر آگ سرد ہوتی ہے نعت مصطفیٰ سن کر آگ سرد ہوتی ہے نعت مصطفیٰ سن کر آگ سرد ہوتی ہے ذکر مصطفیٰ سن کر ذکر مصطفیٰ سن کر سنگ دل پگھلتے ہیں ذکر مصطفیٰ سن کر سنگ دل پگھلتے ہیں سچ ہے غیر کا احسان سچ ہے غیر کا احسان وہ کبھی نہیں لیتے سچ ہے غیر کا احسان وہ کبھی نہیں لیتے سچ ہے غیر کا احسان وہ کبھی نہیں لیتے سچ ہے غیر کا احسان وہ کبھی نہیں لیتے علیم آقا کے علیم آقا کے ٹکڑوں پہ جو پلتے ہیں علیم آقا کے ٹکڑوں پہ جو پلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں اللهم صل على سيدنا محمد عمل كله
اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، کہیں پہ رونق ہے میں کشوں کی، کہیں پہ رونق ہے میں کشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی، وہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے وہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، میں اپنے خیر الورا کے صدقے میں اپنے خیر الورا کے صدقے میں ان کی شان عطا کے قربان، میں ان کی شان ادا کے قربان، بھرا ہے وہ سے میرا دامن، بھرا ہے وہ سے میرا دامن، حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، کہاں کا من سب کہاں کی دولت کہاں کا مل سب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، حبیب داور غریب پرور، حبیب داور غریب پرور، رسول اکرم کرم کے پیکر، رسول اکرم کرم کے پیکر، کسی کو در پر بلا رہے ہیں، کسی کو در پر بلا رہے ہیں، کسی کے خوابوں میں آ رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، نوازشوں پر نوازش
مہک رہے ہیں، بنے گا جانے کا اب بہانہ، بنے گا جانے کا اب بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے، چلو نیازی تمہیں مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں۔ ادھر جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے ممبر سے، ادھر جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے ممبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، سلام 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 سلام، ملا باب مکہ علیہ السلام، ملا باب مکہ علیہ السلام، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوجیں پڑھتی تھی، اور جناب آمنہ سنتی تھی یہ آوازیں آتی تھی، یا نبی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، آپ کا تشریف لانا، آپ کا تشریف لانا، وقت بھی کتنا سہانا، وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، جگمگا اٹھا زمانہ، حور گاتی تھی ترانہ، حور گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا
بندگی ہو یہی میری بندگی ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات علیکہ جا کنی کے وقت آنا جاگنی کے وقت آنا کلمہ طیب پڑھانا کلمہ طیب پڑھانا مکر شیطان سے بچانا مکر شیطان سے بچانا اپنے دامن میں چھپانا اپنے دامن میں چھپانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے شہنشاہ زمانہ اے شہنشاہ زمانہ آپ کا یہ آستانہ آپ کا یہ آستانہ رحمتوں کا ہے ٹھکانہ رحمتوں کا ہے ٹھکانہ ہونی کا ہے مہربانہ ہو نگاہ مہربانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ واسطہ آلے ابا کا واسطہ علی ابا کا صدقہ حضرت فاطمہ کا صدقہ حضرت فاطمہ کا اور شہید کربلا کا اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے جزا کا غم نہ ہو روزے جزا کا یا نبی سلام علیکہ
یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله، الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. یا رسول اللہ